السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے پہلا مارکہ تو جیت لیا ہے۔ حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کے معاملے پر۔ قرارداد اپوزیشن کی بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد پیش کرنے کی اجازت اپوزیشن اس میں جیت گئی۔ 161 ممبران اپوزیشن کے تھے اور ویسے اپوزیشن کی اسٹرینتھ 162 کی ہے۔ 2 ممبران نہیں بھی تھے، ایک جام عبد الکریم اور دوسرے علی وزیر جیل میں ہیں۔ جام عبد الکریم روپوش تھے، ضمانت ابھی کرا لی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ ضمانت کرا لی ہے، وہ ووٹ دینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوں گے۔ ووٹنگ والے دن 63 ارکان ہوں گے اپوزیشن کے اپنے، لیکن ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ حکومت کے اتحادی بھی چھوڑتے جا رہی ہیں، حکومت کے اپنے منحرف ارکان بھی اپوزیشن کے۔ تو قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہوتا رہا، قومی اسمبلی کا جو آنکھوں دیکھا حوال ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی۔ تلاوت کلام ہوئی، نعت شریف ہوئی، پھر قومی ترانہ ہوا۔ اس کے بعد ایک بل فوری طور پر، وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے، صوبہ بنانے کے حوالے سے بل تھا، زین نامی ایک ممبر تھے، انہوں نے پیش کیا، لیکن زین قریشی غالباً شاہ محمود قریشی کے ہیں کوئی، اچھا ریلیٹو فرزند ہیں یا کوئی ریلیٹو ہیں، میں اتنا کلوز نہیں جانتا، لیکن انہوں نے بل پیش کر دیا اور وہ ابھی پیش ہوا ہے، منظور نہیں ہوا۔ وہ منظور ہوگا، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، وہ بل نہیں ہے بلکہ ترمیم ہے آئین میں، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہی منظور ہو سکتی ہے، جو حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔ حکومت صرف یہ ایک جو نمبر بنانا چاہ رہی ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں میں سرخرو ہونا چاہ رہی ہے، ہیرو بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم نے، دیکھو جی اپوزیشن نے مخالفت کر دی، جی ہم نے تو ہم نے تو ترمیم پیش کر دی، ہم تو صوبے کو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھ لو جی نون لیگ نے مخالفت کر دی، پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی۔ یہ حکومت مطلب اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن معاملہ بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی آئینی ترمیم پہلے کیسے منظور ہو سکتی ہے جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی، اور یہ اجلاس تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا ہے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہوئی ہے، اس کی قرارداد منظور ہو چکی ہوئی ہے، آج منظور ہو چکی، اس پر بحث کے لیے تاریخ طے ہو گئی۔ تو اب وہ کیسے منظور حکومت کرا سکتی ہے؟ یا یہ تو حکومت نے ایسے ہی بس، مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا، بس ایسے ہی تکا مار لیا حکومت نے، تو لگے نہ لگے بس ٹھیک ہے، ایک ہوائی جو اندھیرے میں تیر چلانا ہوتا ہے، کیا بہت سارے اس میں مثالیں آ سکتی ہے۔ تو حکومت نے اندھیرے میں تیر چلا دیا ہے، لیکن اس کا کوئی حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگ رہا۔ تو آج قومی اسمبلی میں وہ بل آئینی ترمیم پیش کی گئی، اور اس کے بعد فوراً بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو فلور دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ پیش کرے۔ شہباز شریف نے قرارداد پیش کی تو ڈپٹی اسپیکر نے اس پر گنتی کا حکم دیا کہ جی جو قرارداد کے حق میں ہے ممبران، وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ نشستوں پر کھڑے ہو گئے، گنتی کی گئی اور 161 ممبران آئے۔ 2 ممبران غیر حاضر بھی تھے اپوزیشن کے 162 میں سے، لیکن اس کے باوجود 161 آئے۔ ایک ممبر کون سے اضافہ ہوا، 2 تو نہیں تھے نا 162 میں سے، تو 160 ہونے چاہیے تھے، لیکن 161 ہو گئے۔ وہ تھے جی شاہ زین بگٹی، جنہوں نے کل ہی حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا اور اپوزیشن میں وہ چلے گئے ہیں۔ تو آج شاہ زین بگٹی کو میں نے دیکھا قومی اسمبلی میں، وہ پہلی دفعہ حکومت والی سائیڈ چھوڑ کر، حکومت کی بینچز چھوڑ کر اپوزیشن کی بینچز پر جا کر بیٹھے، اور جیسے ہی وہ گنتی چل رہی تھی تو گنتی کے دوران ہی انہوں نے انٹری ماری اپوزیشن کی بینچز کی طرف۔ تو اپوزیشن نے ڈیسکیں بجائیں، تالیاں بجائیں، والہانہ استقبال کیا، ویلکم کیا شاہ زین بگٹی کو۔ تو 161 اس طرح اپوزیشن کے ممبران ہو گئے۔ حکومت کے کتنے تھے؟
یہ پتہ نہیں چل سکا. میں نے بھی اندر جا کر نہیں گنے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کو بھی شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ بہت ساری نشستیں، اتنا تو میں نے دیکھ لیا. میں 2 دفعہ اندر گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا سین ہے. ایسے ہی سرسری جائزہ ایک لینے کے لیے اندر ہال میں گیا. پھر ہم باہر جو ہمارا پریس لاؤنج ہے وہاں پر جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ پریس لاؤنج میں وائی فائی چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ سگنل آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹکر دینے ہوتے ہیں، خبریں فوری طور پر بریک کرنی ہوتی ہیں ٹی وی کے لیے. تو اندر جب ہال میں چلے جاتے ہیں، پریس گیلری میں، گیلری اندر ہے، ہال کے اندر ہے، پریس لاؤنج ہال کے باہر ہے. تو گیلری میں اگر ہال کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سگنل نہیں آتے، جیمر لگے ہوتے ہیں، پھر ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے رپورٹنگ میں. تو میں اندر سرسری نظر لگانے گیا تھا، نظر پھرانے گیا تھا، کھڑے ہو کے میں نے گنے نہیں. لیکن بہت ساری نشستیں، کرسیاں، حکومتی بینچز خالی پڑی ہوئی تھی. کون کون نہیں آئے تھے؟ حکومت کے سارے اتحادی نہیں آئے اور حکومت کے منحرف ارکان بھی نہیں آئے. چلے آج کوئی بڑا فیصلہ تو مطلب ووٹنگ تو نہیں ہونی تھی، لیکن یہ ایک پہلا مارکا تو ضرور تھا. اگر یہی حکومت جیت جاتی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، پھر آگے یہ معاملہ جاتا ہی نہیں. لیکن پہلا مارکا بھی بڑا امپارٹنٹ اسی لیے تھا کہ ادھر ہی یہ تحریک ناکام ہو سکتی تھی کہ حکومت پیش کرتی اور گنتی کراتی. اگر حکومت کے پاس ممبران زیادہ ہوتے تو پیش ہونے کی بھی اجازت نہیں مل سکتی تھی، وہ مسترد ہو جاتی اسی وقت ہی. لیکن حکومت کے ممبران نہیں تھے اور نہیں آئے حکومت کے ساتھ، انہوں نے ساتھ نہیں دیا عمران خان کا، تو وہ ہار گئے ہیں. شکست ملی ہے حکومت کو بری طرح آج پہلے مارکے میں. تو اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جی 161 ممبران نے تحریک حق میں ووٹ دیا ہے، لہٰذا تحریک پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے بعد شہباز شریف نے تحریک پیش کی اور پھر اسپیکر نے کہا کہ جی تحریک پیش ہو گئی ہے، اب اس تحریک کی قرارداد پیش ہو گئی ہے، اب اس کی تحریک پر جو ہے بحث جو ہے وہ 31 مارچ کو جمعرات کو شام 4 بجے ہوگی، اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے تک، یعنی 31 مارچ کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا. کوئی اور مزید کوئی کاروائی نہیں ہوئی. لیکن اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک جوائنٹ میٹنگ کی. صبح کو مجھے کال آئی کہ جی آصف علی زرداری جا رہے ہیں بی اے پی کے لوگوں کے پاس، اور کیونکہ بی اے پی کے پاس کاف لیگ والے بھی جا رہے ہیں، اور کاف لیگ اور بی اے پی کی مشترکہ ایک میٹنگ ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اس میں آصف علی زرداری بھی جائیں گے. 3 بجے کا ٹائم دیا گیا دوپہر کا. میں نے بھی وہاں تیاری کی کہ جی وہاں پہ کوریج پہ جانا ہے. آفس کو میں نے اطلاع دی، خبر بریک کی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ آصف علی زرداری نہیں جا رہے، کیونکہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس میں آصف علی زرداری بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، مولانا اسد مامون تھے، سردار اختر مینگل تھے، ساری جماعتوں کے رہنما تھے. لیکن آصف علی زرداری سے پھر ہم نے پوچھا کہ آپ نے تو ادھر جانا تھا بی اے پی والوں کے پاس، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی وجہ سے نہیں گیا، لیکن میں نے جانا تھا، تو بعد میں رابطے میں ہے. تو بعد میں پھر بات پتہ چلا کہ جی بی اے پی کے ساتھ معاملات ہو گئے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ نہیں ہو سکے، تو کاف لیگ چلی گئی حکومت کے پاس پرویز الہی صاحب، اور انہوں نے حکومت کی حمایت کر دی وزارت اعلیٰ کے چکر میں. وزارت اعلیٰ تو پرویز الہی صاحب آپ کو اپوزیشن بھی دے رہی تھی، پھر آپ ڈوبتی کشتی میں جا کے کیوں بیٹھے؟ یہ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی پرویز الہی صاحب کی. یہ پنجاب کی پالیٹکس ہے، ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، نہیں بن پایا. کیا مسئلہ ہے یہ ابھی تک خبر ابھی نکلی نہیں ہے صحیح پراپر کہ پرویز الہی نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، حکومت کی ڈوبتی کشتی میں کیوں سوار ہو گئے، ان کی کیا مجبوری تھی، ان کو کیا اشارہ ہوا. اشارے تو جو خالد مگسی کے بقول اشارے تو ادھر ہو رہے ہیں. خالد مگسی نے ایک بڑا زبردست متی اللہ جان کا سوال تھا تو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نون لیگ کے دور میں بلوچستان حکومت کس نے گرائی تھی؟ تو خالد مگسی نے اس کا کڑاکے سے جواب دیا. مولانا نے بھی تھوڑی بات کی، مختلف رہنماؤں نے بات کی، لیکن خالد مگسی نے کہا کہ جی آپ نام کیوں نہیں لے رہے فوجیوں کا؟ میں کہہ رہا ہوں چلو فوجیوں نے حکومت ہٹائی تھی، حکومت گرائی تھی، آپ نام نہیں لے رہے، میں لے رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ چلو گرا دی فوجیوں نے حکومت. اس طرح خالد مگسی نے بڑا جواب دیا. تو وہ سارے حیران رہ گئے کہ بھائی محفل تو لوٹ لی خالد مگسی نے.
بعد میں خالد مکسی جب نیچے اترے، پریس کانفرنس ختم ہوئی، میں نے ان کو ہاتھ ملایا، میں نے کہا سر آپ تو بڑے کرارے جواب دے رہے ہیں اور بڑی سیدھی بات کر رہی ہیں، کھری کھری بات کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ تو آپ نے جب بی اے پی بن رہی تھی اس وقت آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آئے تھے، پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ آپ کو کوئی اشارہ ہوا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور بی اے پی بنائیں اور یہ آپ اس طرح کریں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، ان کو یاد بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اشارہ ہے ہمیں، اور اشارے کے بغیر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن میں کاؤنٹر سوال ان سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو چلو آپ کو اشارہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فوجی بھائیوں نے حکومت گرائی تھی، تو اب بتائیں کہ اب اس وقت آپ جو اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو اشارہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ بتائیں۔ یہ میرا سوال کاؤنٹر میں نے کرنا تھا، لیکن کیونکہ پریس کانفرنس میں بڑی کھپ لگی ہوتی ہے سوالوں کی، ہر صحافی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا سوال پہلے ہو، لیکن وہ سوال کا بہت ساروں کو پھر موقع نہیں بھی ملتا، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو سوال کا موقع اگر ملتا تو میں یہ سوال کرتا ان سے کہ اب آپ کو اشارہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب تو فون کالز نہیں آ رہی، اب تو کسی کو بھی، یہ ساری جماعتیں کلیم کر رہی ہیں، ایون حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی امپائر جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، اپوزیشن ساری کہہ رہی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہیں۔ کوئی ایک فون کال کی بات ہوئی تھی تو اس پہ بھی بڑا رولا پڑا تھا، تو وہ بھی معاملہ سیدھا ہو گیا کہ کوئی فون کالز جو ہے اب نہیں آ رہی۔ تو بہرحال اپوزیشن اس وقت مار کے جیت رہی ہے، جس طرح تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کا مارکا جو ہے اپوزیشن نے جیتا ہے، اسی طرح اپوزیشن نے حکومت کی دو اتحادی جماعتیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی، بلوچستان کی دونوں جماعتیں حکومت سے الگ کر دی ہیں اور وہ اپوزیشن نے اپنے ساتھ ملا دی ہیں۔ اپوزیشن نے حکومت کے منحرف 14 تک کے راؤنڈ اباؤٹ، یعنی 1 درجن سے زائد ارکان جو ہیں وہ ان کو حکومت سے توڑ کر جو ہے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں۔ اب کافری کو بھی حکومت پوری طرح نہیں کور کر پائی، اسی طرح ایم کیو ایم ابھی ہولڈ پہ ہے، جی ڈی اے ابھی ہولڈ پہ ہے، لیکن ابھی تک گیم اپوزیشن کے پاس ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں 3-4 دن جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر جو ووٹنگ ہے وہ کب ہوگی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہونی ہے جی 2 یا 3 تاریخ کو، اپریل کو، کیونکہ 31 کو بحث ہوگی اس تحریک پر اور 1 کو بحث ہوگی، اور میری کیلکولیشن کے مطابق 3 دن بحث ہونی ہے اور 2 کو بحث ہوگی۔ تو 2 کو بحث سمیٹ کر اور اسی وقت ہی قرارداد پر رائے شماری بھی کرائی جا سکتی ہے، ووٹنگ بھی کرائی جا سکتی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 3 تاریخ کو، کیونکہ 7 دن کے اندر کرانی ہوتی ہے، تو اور 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر، تو امکانات اس کے مجھے لگ رہے ہیں کہ 3 یا 4 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی قومی اسمبلی میں۔ اور ابھی تک گیم جو اپوزیشن کر رہی ہے اس میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ 190 سے زائد ممبران ہمارے ساتھ ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ کریں گے، یہ اپوزیشن کا کلیم ہے۔ لیکن ابھی جوڑ توڑ آنے والے 2-3 دنوں میں بھی چلنی ہے، تو 3 اور 4 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا، تو صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ وزیر اعظم جیت جاتے ہیں یا وزیر اعظم ہار جاتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔